بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم۔ یہ جاننا چاہیے کہ فن عملیات ریاضی کم اور ریاضت زیادہ ہے، حالانکہ یہ فن دونوں کا مجموعہ ہے، یعنی اس میں ریاضت بھی چاہیے اور ریاضی بھی چاہیے۔ ریاضت سے مراد اعمال و اشغال ہے، اوراد و وظائف ہے، اور نماز 5 وقتہ کے علاوہ تہجد، اشراق، چاشت، اوابین، پھر صبح و شام کے اوراد، مسنون دعائیں، مثلاً الوظیفۃ الکریمہ کے اندر جو ہے، یا اس کے علاوہ جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، یا حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے معارف المعارف کے اندر لکھا ہے، یا اس قسم کے اوراد و وظائف صبح و شام کے، یا وہ اذکار جو آپ کے سلسلہ کے شجرے میں جو آپ کو ملا وہ، اور اس کے علاوہ قرآن مقدس کی تلاوت، درود شریف کی کثرت، توبہ اور استغفار کا خاص اہتمام۔ تو یہ ریاضتیں ایسی ہیں کہ یہ تا دم حیات اس کو کرتے رہنا ہے۔ عامل بننے کے لیے، یعنی کہ یہ بالکل ایسی ریاضتیں ہیں جیسے کھانا پینا، کپڑا پہننا اور دیگر جو ضروریات زندگی ہے ایک انسان کو زندگی گزارنے کے لیے، ایسے ہی ایک روحانی معالج کے لیے ابھی جو باتیں ہم نے مختصر عرض کی ریاضت کے حوالے سے، یہ بالکل لازمی ہیں۔ پھر اس کے اوپر آپ بڑی بڑی ریاضتیں کرتے رہیں، بڑے بڑے چلے کاٹتے رہیں، وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بیان جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ابتدائی 9 چلے جو کرائے جا رہے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جیسا ہم نے شروع میں جو آج کی اس نشست کا عنوان قائم کیا ہے کہ فن عملیات ریاضی کم اور ریاضت زیادہ ہے۔ ریاضت کا تو ہم نے بتا دیا، اور ریاضی سے میری مراد نقوش وغیرہ لکھنا، نقوش کا حساب، اور علم جفر، علم نجوم وغیرہ، ذائچہ وغیرہ، علم الاعداد وغیرہ۔ تو یہ خالص ریاضی کا معاملہ ہے، اس میں دماغ سوزی ہے اور اس میں جان سوزی ہے۔ تو ان دونوں میں بیلنس ہونا ضروری ہے، بلکہ ریاضت کو اس میں فوقیت بھی ضروری ہے اور ریاضت کو مقدم کرنا بھی اس میں ضروری ہے۔ بغیر ریاضت کیے اگر آپ ریاضی کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو میں اکثر اپنے احباب سے جیسے گفتگو کے دوران یہ بات کہتا ہوں کہ فن عملیات کو اگر کوئی سیکھنا چاہے بغیر ریاضت کے، تو وہ عامل، روحانی عامل نہیں بنے گا، بلکہ اس کا حال سامری کے جیسا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، اس گمراہی سے بچائے۔ اگر کوئی ریاضت سے جان چھڑا کر محض نقوش و تعویذات کو کتابوں سے دیکھ کر، نقل کر کے، لوگوں کو دے کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، تو یہ جیسے ایک نوع کی گمراہی ہے، اور اس فن کے تعلق سے جیسے وہ سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ فن عملیات کو سیکھنے والا اگر وہ ریاضت و مجاہدے سے نہیں گزرا ہے تو باخدا کہتا ہوں کہ وہ جادوگر بن سکتا ہے، عامل نہیں بن سکتا۔ اس فن کے اندر سے دو چیزیں ہیں نا، ایک ریاضی ہے اور ایک ریاضت ہے۔ تو اگر اس سے ریاضت کو نکال دیں، اور ریاضت سے مراد وہی احکام شرع کی بجا آوری ہے، تصوف اور طریقت کا حصار ہے، ٹھیک ہے، تو اگر اس ریاضت کو اس سے نکال دیں گے تو یہ فن خالص جادوگری ہے۔ تو یہ فن اگر سیکھنا ہے قاعدے سے، اور باقاعدہ آپ کو روحانی عامل بننا ہے، اور آپ کے اندر میں وہ استعداد ہے، تو وہ انشاءاللہ تعالی ان 9 چلوں
کے کرنے سے بیدار ہو جائے گی اور آپ کو اس طرف رہنمائی مل جائے گی، وگرنہ پھر آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ اس راہ میں چلنے کے اہل نہیں ہیں، یا یہ آپ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ آپ اس میں مزید ریاضت و مجاہدہ کریں۔ تو ان 9 چلوں کی سب سے بڑی خصوصیت اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس کا فائدہ دینی اور دنیاوی طور پر بھی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور یہ کہ آپ کو یہ جاننا ہے، شوق ہے کہ آپ عامل بنیں، تو یہ پہلے جاننا، یہ آپ کے لیے خود کے لیے یہ جاننا ضروری ہے نا کہ ہم عامل بن پائیں گے یا نہیں۔ اس میں بہت بڑی بڑی ریاضتیں کرنی ہوتی ہیں، گھنٹوں بیٹھ کر کے وظیفہ گھسیٹنا ہوتا ہے، بہت زیادہ مشقت، بہت محنت کا کام ہے یہ۔ تو خدا کے واسطے، جیسے میں ہر نشست میں یہ اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ صبر اور تحمل کے ساتھ، اور جو ان ریاضت کو کرنے کے لیے اور اس میں تسلسل کے لیے جو مستقل مزاجی اور جفاکشی کا جوہر درکار ہے، وہ اپنے اندر پیدا کیجئے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو خیر اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، اور جو باتیں ہم نے بتائی ہیں اس کو ملحوظ رکھنے کی بھی توفیق دے، مجھے بھی اور آپ کو بھی۔ تو یہ جو 5واں چلہ ہے درود اسم اعظم کا، تو جو چوتھے چلے سے فارغ ہو چکے ہیں وہ اس ماہ، جیسے آج تو جمعرات کا دن ہے، اب اس کو چھوڑ دیں، آنے والے جمعرات کے دن سے آپ اس کو، مطلب شب جمعہ سے آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں۔ 1000 مرتبہ درود اسم اعظم پڑھنا ہے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھنا ہے۔ اور اس میں ہم نے لکھا ہے کہ کسی بھی نوچندی جمعرات سے شروع کرے، روزانہ بعد نماز عشاء درود اسم اعظم کو 1000 مرتبہ پڑھ کر 40 دنوں کا چلہ مکمل کرے۔ درود شریف کے آداب کو بجا لاتے ہوئے اس چلے میں نیت و دعا کی قبولیت کی کرنی ہے۔ جب میں کوئی وظیفہ یا چلہ کروں، یہ نیت کرنی ہے کہ جب میں کوئی عمل، وظیفہ یا چلہ کروں یا کسی کے لیے دعا کروں تو مستجاب ہو، مقبول ہو، آمین۔ پھر جب کوئی مشکل پیش آئے تو آپ اس کو 1000 مرتبہ پڑھ کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ مشکل رفع ہوگی، یا کسی کے لیے بھی، خود اپنے لیے یا کسی کے لیے بھی پڑھ کر کے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ اس مشکل کا حل نکل جائے گا۔ تو یہ آج کی نشست میں جو چند باتیں ہم نے بتائی، اللہ تعالی اس کو ملحوظ رکھنے مجھے اور آپ کو توفیق دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔